بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ غالب سیریز کے حوالے سے آج ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ غالب کی غزل کی تشریح ہے۔ غزل نمبر 1 اور یہ غالب کے دیوان کی پہلی غزل ہے۔ شعر نمبر 1۔ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا۔ بنیادی تصور: ہستی موجب رنج و ملال، یعنی زندگی رنج اور ملال کا گھر ہے۔ تشریح: نقش نگار خانہ عالم یا تمام وہ اشیاء جو کائنات میں ہم کو نظر آتی ہیں۔ شوخیِ تحریر: شوخیِ نقش یا نقاش کی اچج، یعنی جو چیز بہت زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے بھی شوخی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کاغذی پیرہن ناپائیدار لباس، جس سے مراد ہے ہستی ناپائیدار۔ اس میں رعایت اس قدیم ایرانی رسم کی بھی ہے کہ فریادی کاغذی لباس پہن کر یا کاغذ کا لباس پہن کر حاکم سے فریاد کرنے جاتا تھا۔ کس کی سوالیہ نہیں بلکہ حیرت و استعجاب کے محل پر استعمال ہوا ہے۔ مطلب کہ ہم نے کس کی کا جو لفظ آیا ہے اس میں ہم نے سوال نہیں کیا، بلکہ جب انسان بہت زیادہ حیرت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جو انداز استفہامیہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ کس کی لفظ استعمال ہوا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اس نگار خانہ عالم کی ہر چیز نقاش ازل یعنی قدرت کے حضور میں زبان حال سے اپنی نااستواری و فنا پذیری کی فریاد کر رہی ہے۔ یہ شعر حمد کا ہے اور مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کائنات کے تمام ظاہر، آثار، جملہ موجودات عالم فنا پذیر ہیں۔ خدا کے سوا کسی کو ثبات نہیں۔ غالب کے خیال میں اس دنیا کی ہر چیز اپنی ناپائیداری کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے پر مجبور ہے۔ غلام رسول بہر کے خیال میں فریاد کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: اول، وجود حقیقی سے جدائی، دیوم، اس کے حکموں کی تعمیل میں کوتاہی۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہر نقش کس کی شوخیِ تحریر کا فریادی ہے، جس کے باعث ہر تصویر نے کاغذی لباس پہن لیا ہے۔ ہستی کو تصویر اس لیے کہا کہ اس کا وجود حقیقی نہیں، غیر حقیقی اور اعتباری ہے، مگر اعتباری اور عارضی ہونے کے باوجود وہ اتنے رنج و ملال کا باعث ہوئی ہے کہ ہر ہستی سراپا فریاد بن گئی۔ غلام رسول بہر کے خیال میں فریاد کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا گیا، اور دوسرا جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا مقصد حیات بھول گیا۔ پرتو رحیلہ نے فریاد کرنے کے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصور ازل نے یعنی خدا تعالیٰ نے بغیر اس کی مرضی کے اس کو تخلیق کیا، یعنی انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اس کو کل سے علیحدہ کر کے فراق سے دوچار کیا، اور تیسرے یہ کہ اس کو عین راہ فنا میں بٹھا دیا۔ سو نقش بصورت تصویر کاغذ کا لباس پہنے یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے مبتلا ہستی کس نے کر دیا۔ خلیفہ عبدالحکیم نے بھی جدائی کو فریاد کا سبب بتایا ہے۔ نقش شوخیِ تحریر کا فریادی ہو یا نہ ہو، غالب کا شعر جو سر مطلع دیوان ہے اس کی شوخی فکر کا بلا شک و شبہ آئینہ دار ہے۔ اگرچہ انہوں نے عام شعراء کی تقلید میں اپنے دیوان کا آغاز حمد باری سے کیا ہے، مگر یہاں میں بھی اپنی شوخی طبع کا ثبوت دیا۔ اس لحاظ سے حمد کے پردے میں خدا سے گلہ کیا ہے کہ اے خدا، جب تو نے ہر مخلوق کو فنا کے لیے پیدا کیا تو پیدائش میں اس قدر کمال کا اظہار کیوں کیا، یعنی دنیا کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا، انسان کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا۔ بالفاظ دیگر، جب ہست کر کے مٹانا منظور تھا تو ہست کرنا ہی کیوں ضروری تھا، یعنی کہ جب تم نے پیدا کرنا تھا، زندگی دینی تھی اور زندہ کر کے اس کو ختم کرنا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا۔ غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس شعر میں غالب نے اپنی نظریہ حیات پیش کر دیا کہ ہستی خواہ و اعتباری غیر حقیقی کیوں نہ ہو، بہرحال موجب آزار ہے۔ اس نظریے کی تائید دوسرے اشعار سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً غالب کے اور اشعار ہیں: قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں،
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، غم اگرچہ جاں گسل ہے بے بچے کہاں کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس شعر میں غالب نے پوری کائنات کا تذکرہ نہایت احسن انداز میں کیا ہے، پھر اس کائنات کے خالق اور اس کے اعلیٰ ترین مہارت تخلیق کی عظمت کی نشاندہی کی ہے اور اس دنیا کی ظاہریت اور ناپائیداری کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے خیال میں اس خوبصورت کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب عارضی ہے۔ یہاں چلتے پھرتے تمام پیکر جو اپنے اوپر نہایت خوبصورت لباس اوڑھے پھرتے ہیں، سب تصنع ہے، سب عارضی ہے، سب کاغذی ہیں، سب ذرا سی بھی ناموافق حالات کی بنا پر مکمل طور پر مٹ جانے کے لیے ہے۔ ہستی موجب آزار بھی ہے، اس کے باوجود ہر شخص کو ہستی سے پیار بھی ہے۔ نقش کنایہ ہے مخلوقات سے، تحریر کنایہ ہے تخلیق سے، کاغذی پیرہن کنایہ ہے فریادی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنایہ ہے ضعف یا کمزوری سے یا عدم ثبات سے، پیکر تصویر کنایہ ہے مخلوقات کے وجود ظاہری سے۔ غالب فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورت دنیا جو تخلیق کا ایک بہترین نمونہ ہے، کسی ماہر تخلیقات کی شوخی نقاشی کا شکار ہے۔ اگر یہ کائنات بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ناپائیدار، عارضی اور مٹ جانے والا ہے۔ اس جہان میں جتنے بھی پیکر، جتنے بھی نقوش پھر رہے ہیں، سب عارضی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، سب کے سب ناپائیدار ہیں۔ چنانچہ اس جہاں میں تمام پیکر جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ مضبوط نہیں، کمزور ہیں، کاغذی ہیں اور ذرا بھی ناموافق حالات میں ضائع ہو جانے والے ہیں۔ انسان بھی ناپائیدار ہے، اس کا وجود بھی اور کائنات بھی۔ ٹھیک ہے جی، شعر نمبر 2۔ کاؤ کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ بنیادی تصور، عاشق کا شب ہجر بسر کرنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا فرحاد کے لیے پہاڑ کھودنا دشوار تھا۔ تشریح، کاؤ کاوے کا مطلب ہے کھودنا، کاوش یا سخت محنت کرنا۔ غالب کہتے ہیں کہ حالت فراق میں مجھے مر جانا چاہیے تھا، میں زندہ اس لیے ہوں کہ سخت جاں ہوں، مگر جس مصیبت سے ہجر کی رات کاٹتا ہوں وہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ رات کاٹنا پہاڑ کھودنے سے کسی طور کم نہیں۔ جوئے شیر، دودھ کی نہر، یہ تلمیح ہے فرحاد شیری کے اصل عاشق کو، ایرانی بادشاہ خسرو پرویز، جو شیری کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فرحاد کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کاٹ کر اس میں دودھ کی نہر نکال لے تو اس کو شیری مل جائے گی۔ یہ نہایت مشکل کام تھا، لیکن فرحاد اس مہم کو سر کرنے کے لیے امر پیرا ہو گیا۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب کے وصال کے لیے ہر عاشق کو بے پناہ کوشش کرنا پڑتی ہے، لاتعداد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے انتہا مصائب جھیلنا پڑتے ہیں۔ جدائی کے غم کو مٹانے کے لیے عاشق دنیا کا کوئی بھی دشوار ترین کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے غالب فرماتے ہیں، تنہائی ایک زبردست عذاب کا موجب ہے۔ صبح سے شام تک وقت گزارنا اور اس طرح شب گزارنا ایک عاشق کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس قدر فرحاد کو پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر بہانا مشکل تھا۔ مقصد یہ ہے کہ وصال محبوب کے لیے زندگی بھر زبردست مشکلات کو سر کرنا پڑتا ہے، ورنہ دن رات کوشش میں مصروف رہ کر بھی حصول منزل کی امید کم ہوتی ہے۔ لیکن پرتو رحیلہ اس شعر سے ایک خاص اور باریک نکتہ یوں پیش کرتے ہیں، جس طرح نہر کی تکمیل کے بعد فرحاد کو موت آئی تھی اور وہ قید غم سے آزاد ہوا تھا، اس طرح سخت جانی کے تمام ہونے پر ہی شب غم کی سحر ہوگی۔ پرتو رحیلہ کے خیال میں موت کے بعد ہی ایک عاشق صادق کو نجات مل سکتی ہے، اور اسی طرح اس خیال کو جوش ملسیانی نے بھی بیان کیا ہے۔ اچھا جی، اب تنہائی کے حوالے سے کچھ متعلقہ اشعار لیے تھے۔ کچھ تو تنہائی کی راتوں میں سہارا ہوتا ہے، تم نہ ہوتے نہ صحیح ذکر تمہارا ہوتا ہے، خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔
شعر نمبر 3۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم میں شمشیر کا۔ بنیادی تصور، شدت آرزوئے قتل یا جذبہ شوق شہادت۔ تشریح، یہ شعر غالب کی اس خصوصیت کا مظہر ہے جس کی بدولت وہ غالب ہو گئے، یعنی اس میں شاعرانہ خیال بندی بھی ہے اور حسن تعلیل بھی۔ میری آرزوئے قتل میں اتنی کشش ہے کہ تلوار کے سینے سے اس کا دم باہر نکل آیا ہے، یعنی وہ خود مجھے قتل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ دم سینہ سے باہر آ جانا کنایا ہے شدید آرزو یا بےتابی سے۔ مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میرے عشق میں شوق کے قتل کا جذبہ جو اختیار سے باہر ہے دیکھنے کے لائق ہے۔ محبوب کی تلوار مجھے قتل کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہے کہ اس کی تیز دھاڑ میری گردن کاٹنے کے لیے نیام سے باہر آ گئی ہے۔ چونکہ تلوار کاٹنے والی دھار تلوار کی ایک طرف پوری لمبائی پر زبردست تیزی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یوں ہی وہ کسی پر پڑتی ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ وہ تلوار کے اندر نہیں ہوتی بلکہ تلوار کے باہر ہوتی ہے۔ شاعر کی نازک خیالی ملاحظہ فرمائیے کہ ایک دھار کو اس نے اس لیے باہر قرار دیا ہے کیونکہ وہ عاشق کا قتل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ شعر نمبر 4۔ آگہی دامن شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بنیادی تصور، میرے کلام کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور یہاں پہ عنقا جو ہے وہ تلمیح ہے۔ عنقا ایک ایسا پرندہ جس کا کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے دنیا میں لیکن وہ نظر نہیں آتا، تو کوئی نایاب چیز کے لیے لفظ عنقا بولا جاتا ہے۔ غالب عقل کو صیاد فرض کر کے کہتے ہیں کہ وہ جتنے چاہے جال بچھائے، میری تقریر کا مفہوم چونکہ عنقا یعنی معدوم ہے، اور معدوم شے جال میں پھنس نہیں سکتی، اس لیے مدعا عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتا، یعنی عقل میرے کلام کی تہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں، مشکل ہے ضبط کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخنواران کامل، اساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئیں مشکل وگرنہ گوئیں مشکل۔ غالب کی مشکل 3 اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی ہے۔ ایک سیدھی سادی بات کو انہوں نے ادبی پیچ و تاب میں لا کر مشکل بنا دیا ہے۔ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ دور حاضر میں عقل، شعور اور باخبری کتنے بھی سماعت کے جال بچھائے وہ اصلی مقصد کو حاصل نہ کر سکیں گے، کیونکہ انہیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ مقاصد حیات اور مقاصد تخلیق کائنات کیا ہے۔ ان کا علم بہت محدود ہے، وہ کتنی ہی تقریریں کیوں نہ کریں، وہ کتنی ہی باتیں لوگوں کو سمجھائیں، ان پر خود اپنا مدعا واضح نہیں، اس لیے یہ سب تقریری جہاں بیکار ہے۔ عشق پابند وفا ہے نہ کہ پابند رسوم، سر جھکانے کو نہیں کہتے سجدہ کرنا۔ آخری شعر جی، شعر نمبر 5۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بنیادی تصور، عاشق کو پابند زنجیر کر دینے سے جذبہ عشق فنا نہیں ہو سکتا۔ تشریح، اس شعر کی ساری عمارت لفظ آتش پر قائم ہے۔ یہ شعر مرزا کی خیال بندی کا ایک قابل قدر نمونہ ہے۔ آتش زیر پا کے 2 معنی ہے اور انہی 2 معنوں کے جمع ہو جانے سے شعر میں غالبیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ مرزا ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شعر میں ایسا لفظ لائیں جس کے وہ 2 معنی ہوں، ایک لفظ بالغوی اور دوسرا مرادی یا اصطلاحی، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو شروع سے آخر تک ان کے کلام دیوان میں موجود ہے۔ آتش زیر پا کی مناسبت سے موئے آتش دیدہ لائے ہیں، جس کی وجہ سے لطف کلام دوبالا ہو گیا ہے، اسے شعر میں تشبیہ کی صنعت پیدا ہو گئی ہے۔ مرزا غالب عشق کی اسیری میں پوری طرح پابند سلاسل ہیں، اور قید خانے میں ان کو چین کہاں۔ ان کی کیفیت تو ایسے ہے جیسے کسی نے ان کے پاؤں کے نیچے آگ جلا رکھی ہے، وہ سخت مضطرب بے چین اور تکلیف میں ہیں، اور جو زنجیر ان کو پہنائی گئی ہے وہ کوئی سیدھا سادہ توق نہیں، کوئی لوہے کا عام کڑا نہیں، وہ ایک ایسی زنجیر ہے جس کے کئی ایک حلقے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بال کو آگ کے نزدیک جو سال دیا جائے وہ سیدھا رہنے کی بجائے پیچدار ہو جائے گا۔
اس میں کئی گول گول حلقے بن جائیں گے۔ بہرحال غالب عشق میں گرفتار ہو کر سکھ میں نہیں بلکہ تکلیف دہ حالت میں ہے۔ بالفاظ دیگر عاشق کو پابند زنجیر کر دینے سے جذبہ عشق فنا نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ کہتے ہیں گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ مجموعی تبصرہ: پوری غزل کا ہر شعر منفرد اور غیر مربوط ہے۔ اگر پوری غزل کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو تمام اشعار مربوط نظر آئیں گے۔ شعر نمبر 1: لفظ نقش سے اگرچہ تمام کائنات مراد ہو سکتی ہے لیکن اس سے انسان مراد ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں شعور ذات کی صفت صرف انسان میں پائی جاتی ہے اور کوئی حیوان اس حقیقت کا احساس سے ادراک نہیں کر سکتا کہ ہستی موجب آزار ہے۔ شعر نمبر 2: کیونکہ ہستی موجب آزار ہے، آزار یا دکھ سے بچنے کے لیے دن رات کاوش کرتے رہنا چاہیے اور یہ کاوش ہر انسان کو انفرادی طور پر کرنی پڑتی ہے۔ بظاہر ایک گھر میں 5 بھائی ہی رہتے ہوں مگر کوئی بھائی دوسرے بھائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہر انسان تنہا ہے، نیز اس دکھ سے بچنے کے لیے ایسی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جیسے فرہاد کو جویشی لانے کے سلسلے میں کرنی پڑی تھی۔ جو لوگ جدوجہد کاوے نہیں کرتے ان کی زندگی سراپا رنج و ملال و آزار بن جاتی ہے۔ تیسرے شعر کا تعلق دم شمشیر کی طرح آزار اور دکھ کو ختم کرنے کے لیے اور حصول راحت و دفع آزار کے لیے ہر شخص کا دم سینے سے باہر آیا ہوا ہے، یعنی ہر شخص راحت کا متمنی ہے اور اذیت سے بچنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہر شخص کو مختلف قسم کی تمنائیں ہر لحظہ سرگرم اور مضطرب رکھتی ہیں۔ چوتھا شعر: ہر شخص اپنے ہی عالم میں زندگی بسر کرتا ہے، بظاہر تمام انسان ایک ہی عالم میں رہتے ہیں جسے دنیا کہتے ہیں، مگر بباطن ہر شخص اپنی دنیا میں رہتا ہے اور ایک انسان خواہ کتنی ہی کوشش کرے دوسرے کی دنیا، دوسرے کے قلبی احساسات، معتقدات، خیالات اور ارادوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا، وہ عنقا ہوتی ہے اس کے لیے۔ نمبر 5: جس بات کو مطلع میں بیان کیا گیا ہے اس کو بانداز دیگر مقطع میں پیش کیا ہے، یعنی اگر ہر سوسائٹی نے ایسے قوانین وضع کر دیے ہیں جن کی وجہ سے انسان پر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، یہی اسیری ہے، مگر ان پابندیوں کے باوجود ہر شخص حصول راحت اور دفع آزار کے لیے آتش زیر پا ہے اور اس کے ذاتی مفاد کے سامنے وہ زنجیریں بہت کمزور ہیں، وہ آتش دیدہ ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں جی آپ نے دیکھا کہ غزل نمبر 1 اور اس کے 5 اشعار اور اینڈ پہ ان 5 اشعار کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔